کئی دنوں سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں جس حالت میں تھی ایسا ہونا تو معمول کی ہی بات ہے، لیکن پھر بھی میری برداشت سے درد باہر ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن ڈاکٹر کے پاس چلی ہی جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے، جس کے لیے میں نے دن رات اتنی دعائیں کی تھیں۔ میرا شوہر کام سے گھر واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی روز ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم کل ہی چلتے ہیں۔ اگلے دن اس نے کام سے چھٹی کر لی اور مجھے ایک کلینک لے آیا۔ وہاں پر کافی رش تھا۔ میں وقت گزاری کی خاطر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دیوار پر ڈاکٹر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھنے میں وہ ڈاکٹر جانا پہچانا سا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہلے بھی میں اسے کہیں دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ خیر میری باری آئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اندر گئی تو ڈاکٹر کو دیکھتے ہی میں ایک دم سے جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ مجھے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی سے نفرت اور کراہیت تھی تو وہ خواجہ سرا تھے، اور میرے سامنے کھڑا ڈاکٹر بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا، ایک خواجہ سرا۔ میں اسے پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی اور دیکھ چکی تھی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی بلکہ 5 سال پہلے کی تھی۔ میں اس کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ آخر 3 سال وہ ہمارے کالج میں پڑھا تھا، یا شاید مجھے اس کے لیے پڑھی تھی کے لفظ استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ وہ کہلواتا تو اپنے آپ کو لڑکا ہی تھا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ اس کی حرکتیں لڑکیوں والی ہی ہوتی تھیں، اس کی چال ڈھال، بات کرنے کا انداز اور سب کچھ ایک لڑکی جیسا ہی تھا، اور اس کی وجہ سے کالج میں اس کا بہت مذاق بھی بنایا جاتا تھا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی جن کو اس سے نفرت تھی، اور وہ اسے اپنے پاس بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میری عادت بچپن سے ہی تھی کہ مجھے خواجہ سرا بالکل پسند نہیں تھے، اور میں ان کے پاس 1 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ تو ظاہر ہے کالج جو تھا اس لیے اسے برداشت کرنا پڑتا تھا، اور وہ تھا بھی ہماری ہی کلاس میں سے۔ میں نوٹ کرتی تھی کہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے بات چیت کرے، لیکن میں ہمیشہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ کالج لائف میں تو اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا۔ پھر میں نے کالج چھوڑ کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور اس کے بارے میں پھر مجھے کوئی خیر خبر نہیں مل پائی۔ ابھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ وہ ڈاکٹر کیسے بن گیا، اور وہ بھی اتنا قابل کہ جس کے کلینک کے باہر اتنا رش لگا ہے۔ میں نے اس کا حلیہ دیکھا تو مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں۔ یقیناً لوگ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر کے روپ میں ایک خواجہ سرا ہے، جبکہ میں تو اچھے سے جانتی تھی۔ میں ہرگز بھی اس سے علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا تھا یا نہیں، کیونکہ اس کے تاثرات سے تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے شوہر سے بات کر رہا تھا، اور میں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر کوئی خود کو اتنا کیسے بدل سکتا ہے کہ دیکھنے سے لگے کہ وہ ایک مرد ہے، خواجہ سرا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں، تمہاری حالت کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں سن لیتا ہوں تمہاری بات۔ لیکن میں ضد پر اڑی رہی، مجبوراً اسے مجھے لے کر ایک طرف آنا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں خواجہ سرا سے ہرگز علاج نہیں کرواؤں گی۔ میرا شوہر مجھے حیرت سے دیکھ کر پوچھنے لگا، کون خواجہ سرا؟ میں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ڈاکٹر نہیں، خواجہ سرا ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھو تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا۔ لیکن میں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ 3 سال ہمارے کالج میں پڑھا ہے، اور میں اچھے سے اس کی اصلیت جانتی ہوں۔ جو بھی ہے میں اس سے ہرگز بھی علاج نہیں کرواؤں گی۔ میرے برعکس میرا شوہر بہت نیک دل اور نرم مزاج تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ اگر ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، اور اس نے تمہیں دوا دینی ہے وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دینے والا مرد ہے یا عورت یا کوئی تیسری جنس۔ اسی وقت میرے شوہر کو موبائل پر ایک ضروری کال آ گئی تو مجھے کہنے لگا، تم بحث نہیں کرو، جا کر وہاں بیٹھو اور اس سے دوائی لکھواؤ، میں باس کی کال سن کر آتا ہوں۔ مجھے مجبوراً وہاں جا کر بیٹھنا پڑا۔ وہ ڈاکٹر خواجہ سرا مجھے پہچان گیا تھا، تبھی کہنے لگا، تم آج بھی نہیں بدلی، تم میں ابھی بھی وہی غرور، وہی انا اور وہی تکبر ہے،
تم اپنے علاوہ کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ میں نے جلدی سے رخ موڑا اور کہا، تم جو بھی کہو، مگر میں اپنے ہونے والے بچے پر ایک خواجہ سرا کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ تم جانتی ہی ہوگی کہ ہم خواجہ سراؤں کی بددعا بہت لگتی ہے، تو جاؤ میں تمہیں ایک بددعا دیتا ہوں۔ تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہارے ہاں بھی ایک خواجہ سرا پیدا ہونے والا ہے۔ یقین نہ آئے تو الٹرا ساؤنڈ کروا کر تسلی کر لینا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ میں فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ مجھے کہنے لگا، جتنی نفرت تمہیں خواجہ سراؤں سے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے بچے کو قبول کرو گی، اس لیے جب وہ پیدا ہو اور کوئی نہ اپنائے تو اسے میرے پاس چھوڑ جانا۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر آ گئی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، تم نے دوا لے لی؟ تو میں نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے کہہ دیا، ہاں میں نے دوا لکھوا لی ہے، میں منگوا لوں گی، تم فکر مت کرو، ابھی گھر چلتے ہیں۔ گھر آ کر بھی میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا قابل ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے۔ وہ تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم میں سے سب کو یہ لگتا تھا کہ بہت جلد وہ تعلیم چھوڑ کر وہی کام کرے گا جو اس جیسے خواجہ سرا کرتے ہیں، یا تو گھنگرو پہن کر ناچے گا یا کسی چوراہے پر بھیک مانگ رہا ہوگا۔ اور سچ تو یہی ہے کہ اس اتنے اعلیٰ مقام پر دیکھ کر مجھے رشک بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں جتنا خواجہ سراؤں سے چڑھتی تھی، میرا ان سے اتنا ہی واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ میں اپنے والدین کی تیسری اور آخری اولاد تھی۔ انہوں نے مجھے بہت نازوں سے پالا تھا۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی بھی تھے۔ میرے ماں باپ ہم تینوں سے ہی بہت پیار کرتے تھے، خاص کر ابو کی تو مجھ میں جان تھی۔ لیکن میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ میری ماں مجھے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا میرا باپ کرتا ہے، اور جب میں اس کی شکایت ابا سے کرتی تو اس دن ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ ابا اماں کو کہتے تھے کہ تم آخر میری بیٹی کی حق تلفی کیوں کرتی ہو، اسے وہ پیار اور محبت کیوں نہیں دیتی جس کی وہ حقدار ہے۔ بچپن میں تو میں نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، اماں کے رویے میں بہت فرق دیکھا۔ وہ اکثر ہی کھوئی کھوئی رہتی تھیں، بعض اوقات گھر سے بنا بتائے چلی جاتیں اور کئی گھنٹوں بعد واپس آتیں اور آ کر روتی رہتیں۔ اکثر میں ابو اور امی کو کسی بات پر لڑتے جھگڑتے بھی دیکھتی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات ہے کیا۔ پھر ایک دن میں نے ابا اور اماں کی باتیں سن لیں، جس سے مجھے پتا چلا کہ میرا ایک جڑواں بھائی بھی تھا، بلکہ بھائی نہیں، میرے ساتھ ایک خواجہ سرا بچہ بھی پیدا ہوا تھا، جسے میرے باپ نے پیدا ہوتے ہی اسی کے جیسے لوگوں میں دے دیا تھا، اور سبھی لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن میری ماں اس حقیقت کو قبول نہیں کر پائی، اسے آج بھی اپنا بچہ یاد آتا تھا، اور مجھے تو یہ لگتا تھا کہ جب کبھی اماں چوری چوری گھر سے باہر نکلتی ہے تو جا کر اسی کو ملتی ہوگی۔ مجھے یہ سوچ کر بہت غصہ آتا تھا کہ میرے حصے کا پیار جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ اس خواجہ سرا کی وجہ سے نہیں ملا۔ مجھے اماں پر بھی بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے کبھی جتایا نہیں کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ وہ اپنا وقت کہاں پر گزار کر آتی ہیں۔ جب بھی میں گلی میں باہر نکلتی اور مجھے کوئی خواجہ سرا بھیک مانگتا نظر آتا تو میں پہلو بچا کر نکل جاتی۔ مجھے ان لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی برا محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے بچپن کی ٹریننگ تھی، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ خواجہ سراؤں کا ذکر نفرت سے کرتے دیکھا تھا، اور یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ اپنے خواجہ سرا بچے کو اسی نفرت کے ہاتھوں گھر سے نکال چکے ہیں، تو میں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی تھی، اور میرے نزدیک بھی یہ لوگ رحم یا محبت کے قابل نہیں تھے۔ پھر کالج میں بھی چونکہ روز اس سے آمنا سامنا ہوتا تھا، اس لیے مجھے بہت کوفت ہوتی تھی، اور میں نے بمشکل اپنا گریجویشن کا پہلا سال ختم کیا اور اسی کی وجہ سے وہ کالج چھوڑ دیا، ورنہ وہ کالج مجھے بہت پسند تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اپنی ساری تعلیم وہیں سے مکمل کروں، لیکن صرف اس خواجہ سرا کی وجہ سے مجھے وہ چھوڑنا پڑا، اور آج اتنے سالوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری ساس آ گئیں۔ وہ مجھ سے میرا حال چال پوچھنے آئی تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں نے انہیں بتایا کہ آج ایک خواجہ سرا نے مجھے بددعا دی تھی کہ میرا بچہ بھی انہی کے جیسا پیدا ہوگا، تو میری ساس ایک دم سے گھبرا گئیں اور مجھ پر دم کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ خدا سے دعا کرو کہ ایسا نہ ہو، ورنہ تیری شادی شدہ زندگی تو مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں نے حیرت سے کہا، ایسا تو نہیں ہے ماں جی، آپ نے دیکھا تو ہے کہ آپ کے بیٹے کس قدر نرم مزاج ہیں، وہ سب سے اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں اور خواجہ سرا کو بھی پیسے دیتے رہتے ہیں۔
میری ساس کہنے لگی کہ نیک دل ہونا اور بات ہے اور اپنی اولاد کو خواجہ سرا کے طور پر دیکھنا اور پالنا بڑے دل گردے والا کام ہے، اور میرے بیٹے میں اتنا جگرا نہیں۔ یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں، تم بس اس خواجہ سرا سے معافی مانگ لینا جس کا دل تم نے دکھایا ہے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے اپنی طرف سے بہت سی نصیحتیں کر کے چلی گئیں، لیکن میں تو ان کی اسی بات پر اٹک گئی کہ مرد کا دل کبھی بھی اتنا کشادہ نہیں ہوتا کہ ایک ہجڑے کو اولاد بنا کر پالے۔ اسی وقت مجھے اس خواجہ سرا ڈاکٹر کی بات بھی یاد آئی۔ میں بہت ڈر گئی کہ کہیں اس کی بات سچ ہی نہ ثابت ہو جائے، میرے گھر بھی کہیں اس طرح کی اولاد نہ پیدا ہو۔ میں تو ہرگز بھی ایسی اولاد کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی پال سکتی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی ایسی اولاد نہیں چاہیے تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کروا کر اپنی تسلی کر لینی چاہیے کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ مجھے اندر سے اس کی بات بھی کھٹک رہی تھی اور اس پر یقین بھی نہیں تھا۔ میں صرف اپنے دل کی تسلی چاہتی تھی، اسی لیے میں ایک ہسپتال چلی گئی اور وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کروا لیا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کر مجھے بہت دکھ والے انداز میں دیکھا تو ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو لڑکا ہے اور نہ ہی لڑکی، بلکہ ایک تیسری جنس سے ہے۔ آپ اگر اپنی تسلی چاہتی ہیں تو کہیں اور سے بھی الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہیں، لیکن سچ تو یہی ہے اور آپ کو اس کو قبول کرنا ہوگا۔ میں رونے لگی اور پھر اسے کہا کہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے، تم میرا ایبارشن کر دو۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئی۔ گھر گئی تو میرا شوہر پوچھنے لگا، تم الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس لینے گئی تھی نا؟ بتاؤ تو کیا کہا ڈاکٹر نے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ ویسے تو جو بھی ہو مجھے تو دونوں ہی پسند ہیں۔ میری ہمت نہیں پڑی کہ اسے بتا سکوں کہ ہمارے گھر ایک تیسری جنس کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کہیں مجھے گھر سے ہی نہ نکال دے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ نہیں، رپورٹس نہیں ملی، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ سرپرائز ہی رہے، ہمیں نہ ہی معلوم ہو تو اچھی بات ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر بھی مطمئن ہو گیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میرا 5واں مہینہ شروع ہو گیا۔ میں ہرگز بھی اپنے دل و دماغ میں اس بچے کو جگہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ممتا کا احساس مجھے کسی کروٹ چین نہ لینے دیتا۔ میں اپنے اندر ہی ہمت پیدا کر رہی تھی کہ دوبارہ اسی خواجہ سرا ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس سے معافی مانگوں کہ وہ اپنی بددعا واپس لے لے، لیکن پھر سوچا کہ اب کیا فائدہ، اب تو الٹرا ساؤنڈ بھی ہو گیا اور بچے کی جنس بھی بن گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے دل کا حال بیان کروں۔ امی کا خیال آیا تو میں نے ان سے یہ بات کی، وہ بھی یہ سن کر ڈر گئیں اور کہنے لگیں، ہرگز بھی اپنے شوہر کو مت بتانا ورنہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ میرے پاس تو پہلے 2 بیٹے تھے اور پھر تم بھی پیدا ہو گئی، تو اس لیے میرے شوہر نے صرف اس بچے کو گھر سے نکالا، مجھے نہیں۔ تمہارے پاس تو کوئی بھی آسرا نہیں، ہرگز بھی اپنے شوہر کو یہ بات مت بتانا۔ مجھے یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو میں پھر اسے کہاں پر رکھوں گی، اپنے شوہر سے چھپا کر اس کی پرورش کیسے کروں گی، یا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں اپنا بچہ اسے دے دوں۔ ایک بار تو میرا دل ہی کانپ گیا کہ میں اپنی اولاد ایسے کیسے کسی اور کو دے سکتی ہوں، لیکن پھر سوچا کہ اس اولاد نے مجھے زمانے میں رسوائی ہی دینی ہے تو کیا فائدہ۔ میری ڈیلیوری کے دن جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے تھے، میری طبیعت میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 9 ماہ جس بچے کو کوکھ میں رکھ کر پالا تھا، اس سے جدا ہونے کے خیال سے ہی جیسے دل رک گیا تھا، لیکن آخر یہ کرنا تو تھا ہی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی اور اماں کے ہاتھوں اسے ڈاکٹر خواجہ سرا کے پاس بھجوا دیا۔ اپنے شوہر سے میں نے جھوٹ بول دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے آپ کے آنے تک رکھا جا سکتا، اس لیے اماں اسے دفنانے گئی ہیں۔ میرا شوہر چپ کر گیا۔ میں اس وقت اس کی حالت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے اس بچے کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، اور بہت سے خواب تو میں نے بھی دیکھے تھے، لیکن جو ہوتا ہے اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرا بہت دل چاہا تھا کہ میں ایک بار تو دیکھوں کہ وہ بچہ کیسا ہے جسے میں اتنے ماہ کی مشقت کے بعد اذیتیں جھیل کر اس دنیا میں لائی ہوں۔ اس کو دیکھوں تو صحیح، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اگر اس سے ایک بار دیکھ لوں گی تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاؤں گی، میری ممتا جاگ جائے گی۔ مجھے خود پر حیرانی ہو رہی تھی کہ ایک خواجہ سرا بچے کے لیے میں کیوں اتنی اداس ہو رہی ہوں، اتنا کیوں رو رہی ہوں۔
اماں کہنے لگی، ماں کے لیے اس کی اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ وہ لڑکا یا لڑکی یا تیسری جنس، اس کے لیے تو ساری اولاد ایک برابر ہی ہوتی ہے۔ تو دعا کر کہ تیری اگلی اولاد کوئی لڑکا یا لڑکی ہی ہو، تاکہ تمہیں دوبارہ اس جیسے امتحان سے نہ گزرنا پڑے کہ اپنی اولاد اپنے ہاتھوں ہی خود سے دور کرنی پڑے۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ دروازے پر میرا شوہر کھڑا ہے۔ میرے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس نے ہماری ساری بات سن لی ہے، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات یہی بتا رہے تھے۔ وہ غصے سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے ہماری اولاد کسی کو دے دی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ابھی ادھوری باتیں ہی سنی تھیں، اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ تم نے ہماری اولاد کو ایسے ہی کسی کو کیوں دے دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کیونکہ ہمارے گھر ایک خواجہ سرا پیدا ہوا تھا تو میں اسے کیسے گھر لے آتی؟ آپ اور آپ کا خاندان نہ اسے قبول کرتے اور نہ ہی مجھے، اس لیے میں نے اپنا گھر بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھایا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے، ہم ابھی اور اسی وقت اسے لینے جائیں گے۔ میں نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم نے یوں ہی فری میں ہی وہ بچہ ان لوگوں کو دے دیا، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ ایسے بچے لاکھوں میں بکتے ہیں۔ ہم اپنا بچہ لے کر آئیں گے اور خود اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایسے دیکھا کہ جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ اس کی سوچ اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے تو اس ڈاکٹر خواجہ سرا کو اپنا بچہ اس لیے سونپا تھا کہ وہ میرے بچے کے اچھی پرورش کرے گا۔ وہ خود بھی تو اسی کمیونٹی سے تھا اور اس قابل ہو گیا تھا، تو مجھے امید تھی کہ میرے بچے کے لیے بھی ایسا ہی کچھ سوچے گا، اس لیے مجھے تھوڑا بہت اطمینان تھا۔ لیکن اب جو بات میرا شوہر کہہ رہا تھا مجھے کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھی۔ میں اسے بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے مجھے اسے بتانا پڑا کہ میں نے اپنا بچہ کس کو دیا ہے۔ ہم دونوں اسی وقت اس ڈاکٹر کے کلینک پر گئے۔ ہم دونوں وہاں پر پہنچے تو وہ دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تم دونوں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، اور وہ یہاں پر ہوگا بھی کیوں، اس کی اصل جگہ جہاں پر ہے وہ بچہ بھی وہیں ہے۔ میں ڈر گئی اور ہم نے پوچھا کہ اصل جگہ سے تمہاری کیا مراد ہے، کہاں ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ 2 گلیاں چھوڑ کر خواجہ سراؤں کا اڈا ہے، تم لوگ وہاں چلے جاؤ، تمہارا بچہ تمہیں وہیں ملے گا۔ میں اس پر چلانے لگی کہ تم نے میرے بچے کو ایسے کیسے کہیں پر بھی بھیج دیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ہم اس گھر پر پہنچے جہاں اس نے بتایا تھا کہ میرا بچہ ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازہ کھولنے والی عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ تو میری ساس ہی تھیں، ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم اپنے بچے کو دیکھنے آئی ہو، یہ لو دیکھ لو۔ میں تو پہلے ہی ممتا کی ترسی ہوئی تھی، جھٹ سے اسے گود میں لے لیا اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ یہ تو خدا کی دین ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے کہ یہ تیسری جنس ہے؟ خدا کے واسطے اسی کسی کو بھی مت دینا، ہم اسے اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اس میں خدا کی ہی مرضی شامل ہے، اسے اپنا لو۔ میرا شوہر کہنے لگا، اچھا تو اپنی بار تمہیں خدا کی مرضی یاد آ گئی اور تمہیں احساس بھی ہو گیا، لیکن ساری زندگی جو تم نفرت کرتی آئی ہو تب تمہیں خدا کی مرضی یاد نہیں آئی کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں کہ تم جیسے لوگوں کو ان کا مذاق اڑانے کا کوئی حق حاصل ہو۔ تم ساری عمر اپنی ماں سے ناراض رہی کہ وہ اپنے خواجہ سرا بیٹے سے ملنے کیوں جاتی ہے، لیکن آج اب تم خود ماں بنی ہو تو اب تمہیں احساس ہو رہا ہے۔ تم تو اپنے باپ کو حق پر سمجھتی تھی نا، تو مجھے کیوں روک رہی ہو؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ پھر وہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اپنے بچے کو ذرا دھیان سے دیکھو۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ایک دم سے میں ساکت رہ گئی، کیونکہ میرا بچہ تو خواجہ سرا نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا۔ میں نے حیرانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں ہمارے گھر لڑکا ہی پیدا ہوا ہے، میں تمہاری سوچ کو بدلنا چاہتا تھا، تمہارے اندر کی نفرت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جانتی ہو وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا ماں جایا ہے، تمہارا بھائی، جسے تمہاری ماں نے بغیر اپنے شوہر اور کسی بھی اور سہارے کے اس قابل بنایا۔ اتنے عرصے بعد بھی اپنے سامنے اسے دیکھ کر تم نے نفرت کا اظہار کیا تو میں نے سوچ لیا کہ تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے پلان کے مطابق ہی ہوا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں خواجہ سرا بچے کی بددعا دے، اور تمہاری الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس بھی میں نے ہی بدلوائی تھیں۔ اس ہسپتال کی ڈاکٹر میرے دوست کی بیوی تھی، اس لیے یہ کام بھی آسانی سے ہو گیا۔
میں صرف تمہیں یہ احساس کروانا چاہتا تھا کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنی جنس کا تعین کر کے پیدا نہیں ہوتا، یہ سب خدا کی دین ہوتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا۔ مجھے اپنے شوہر سے بالکل بھی شکوہ محسوس نہیں ہوا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بلکہ میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے میری آنکھوں پر بندھی نفرت کی پٹی کھول دی اور مجھے سبق سکھایا کہ سب انسان برابر ہیں، ہمیں کسی سے نفرت کا کوئی حق نہیں۔ اگر میرے اپنے دل میں اپنے خواجہ سرا بیٹے کے حوالے سے محبت نہ جاگتی تو میں کبھی بھی اپنی ماں کا درد نہ سمجھتی۔ میں نے ماں سے بھی معافی مانگی اور اپنے بھائی سے بھی۔ میرے شوہر کے اس عمل نے میری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا، اور میں اپنی اس کہانی کے ذریعے آپ سب کی سوچ کو بدلنا چاہتی ہوں کہ انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے۔ جنس کی بنیاد پر کسی سے نفرت کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔